یا رب 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 جب اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول سورہ نساء میں آیت 60 میں اللہ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے تو آپ کو حاکم نہیں مانتے، طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں۔ واہ واہ علی کو کرتے ہیں حاکم، طاغوت کو بنا لیتے ہیں۔ کل معلوم نہیں سیالکوٹ میں کل گمسان ہے یا نہیں ہے، الیکشن ہے نہیں ہے، سیالکوٹ میں نہیں ہے، محروم ہے آپ، کل یہ سعادت آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، لاہور والوں کے حصے میں ہے اور بہت سارے شہروں میں ہے۔ خوب یہ جائیں گے وہاں پر، شیعوں کو بھی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے، وہاں جا کر حاکم چننا ہے۔ کنہوں نے؟ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا قرآن سورہ نساء آیا 60 گھر میں ترجمہ دیکھنا، جس مترجم کے قائل ہو، جس مذہب و مسلک کے ہو، اپنے اپنے مذہب کے مطابق ترجمہ دیکھنا۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے رسول کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ارادہ یہ ہے کہ جب حاکم بنانے کا وقت آئے گا تو ہم طاغوت کو حاکم بنا لیں گے۔ تو غدیر کدھر جائے گا؟ واہ 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 کس کو کیا آپ نے؟ حاکم کا ہی تو اعلان ہوا تھا وہاں، رسول اللہ نے اقرار ہی تو لیا تھا کہ جس کا میں حاکم ہوں، جس کا اختیار میرے پاس ہے، اب میرے بعد علی کے پاس ہے، یہی تو اقرار کیا تھا آپ نے وہاں پر۔ محبت کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ تو الگ آیت ہے، مودت والی الگ آیت ہے، اس کا معنی محبت و مودت ہے۔ یہ ولایت و حکومت کی آیت ہے، آپ حاکم بھی ان کو بلاؤ۔ عزیزان، بعض اوقات لوگوں کا دین کچھ اور ہوتا ہے، عقیدہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسے وہ مجمع غدیر والا، بہت مخلص لوگ تھے رسول اللہ کے صحابہ، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کو آپ بھی معمولی مت سمجھو۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں قربانیاں دیں، تمام جنگوں میں پیش پیش لڑے، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے اموال چھوڑے، اور صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہا کرو۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا احترام و عظمت کو ذکر کیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان صحابہ نے کیا کیا خدا کے دین کے لیے اور رسول اللہ کے لیے کیا کیا۔ اتنے عظیم صحابہ تھے کہ بعض ان میں سے کہ جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے، رسول اللہ ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون ہیں؟ کسی امتحانی سوال ہے، یہ کون سے صحابہ تھے؟ چند ایک تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے، جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے رسول اللہ اٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے ان کو جگہ دو۔ قرآن میں آیت موجود ہے، یہ وہ تھے جو جنگ بدر میں مجاہد بن کے لڑے، اور رسول اللہ آخری عمر تک ان بدریون کو سب پر ترجیح دیتے تھے، پہلی صف میں ان کو بٹھاتے، احترام ان کا کرتے، لوگوں سے احترام کرواتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان کی مذمت میں جو اہل بدر صحابہ کا احترام نہیں کرتے تھے۔ وہ بعض نو نویلے صحابہ تھے، نئے نئے صحابی بنے تھے، ان کو وہ زیادہ گمان تھا کہ ہم نئے نئے بنے ہیں تو، اور نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے۔ آیت اتری ان کی سرزنش میں کہ بے ادبی مت کرو، بدتمیزی مت کرو، جب یہ طبقہ مجلس میں آ جائے آپ جگہ خالی کر دو، ان کا احترام کرو۔ یہ صحابہ وہ صحابہ تھے، لیکن یہی صحابہ جو اتنے محترم اور فداکار اور جان نثار تھے، یہ امیر المومنین کی حکومت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ یہ ذاکر جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ شاعر جو
جب علی آ گئے زندگی آ گئی، علی آ گئے تو زندگی نہیں آئے گی، پھر تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے. جب علی آ گئے سپیڈ آ گئی، بھاگ جائے گا تو. چونکہ جب علی آئیں گے عدالت لے کر آئیں گے، علی آئیں گے غربال لے کر آئیں گے، علی آئیں گے میزان لے کر آئیں گے. خوب یہ اتنے جید صحابہ کو کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ یہ بندہ جب غنیمت کا مال ہماری مرضی کا ہمیں نہیں لینے دیتے، حکومت ان کے پاس آئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا رسول اللہ نے کہا یہ تمہارا حاکم ہے، انہوں نے کہا ہمارا دوست ہے، ہم ان کا احترام کریں گے. جیسے وہ ہے نا مولانا الیکشن میں کھڑے ہوئے، سندھ میں گئے شیرازی صاحب کے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے جا کر، اب وہ سندھی زبان کا جملہ ہے مجھے نہیں آتا، شیرازی صاحب بتائیں گے، تو انہوں نے مولانا نے جا کے ووٹ مانگا، جی آپ مومن ہو ووٹ ہمیں دو. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کے لیے جان حاضر ہے لیکن ووٹ ہم بھٹو کو دیں گے، ووٹ بے نظیر کے لیے ہے، ووٹ آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے جان حاضر ہے. اور کر دیتے، اگر مولانا کہتے اٹھو جان دو تو دے دیتے، لیکن ووٹ کبھی بھی نہیں دیں گے. خوب امیر المومنین کا احترام کرتے ہیں، امیر المومنین پر صلواتیں پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن حکومت امیر المومنین کی ہمیں راس نہیں آتی. اس لیے جب بنی تو بھی راس نہیں آئی، جب نہیں بنانے دی تو بھی اسی وجہ سے، اسی دلیل سے. لوگ کبھی کسی کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو جو لوگ لوگوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں وہ یہ آیہ کریمہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے کہ لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر، لوگوں کی ذہنیت کو دیکھ کر، لوگوں کے مزاج دیکھ کر آپ انتخاب نہ کرو، بلکہ اللہ کے احکام دیکھ کر انتخاب کرو. کرنا کیا ہے، فریضہ کرنا کیا ہے. اگر لوگ اس کام کو پسند کرتے ہیں تو بھی کرو اگر اللہ کا حکم ہے، اگر نہیں پسند کرتے تو بھی کرو اگر اللہ کا حکم ہے. آپ اکیلے ہو تو بھی، اور اگر آپ کے ساتھی ہیں تو بھی وہی کام کرو جس پر اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے. عزیزان، یہ پیغام ہے غدیر کا. ہمارے برادر نے ایک قدم اٹھایا یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور آج ہم سب کو موقع دیا ان کے اس پربرکت مکان کے اندر جمع ہونے کا، اور آج اس پربرکت تقریب میں شرکت کرنے کا انہوں نے موقع دیا. انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنے محلے میں ایک اپنی جگہ پر، اپنی ذاتی جگہ پر اپنا گھر بنایا. گھر کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ؟ آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ سارے سیالکوٹ والے، مظفر پور والے، باقی علاقوں والے اپنے گھروں میں کیا کرتے ہو؟ NOC مانگتے ہو، پہلے لے کر آتے ہو. آپ نے گھروں میں شادی کا فنکشن رکھنا ہے، NOC چاہیے. آپ نے گھر میں ختم رکھنا ہے، NOC چاہیے. کیوں اصغر بھائی کو چاہیے؟ چونکہ بعض لوگوں کو اصغر بھائی کا کام پسند کیوں پسند نہیں ہے؟ چونکہ اصغر بھائی ولایت کی راہ پر ہیں. اصغر بھائی ولی زمان کے حامی ہیں، ولایت فقیہ کے حامی ہیں، سید علی خامنئی کے پیروکار ہیں، امام خمینی کے مکتب کے پیروکار ہیں. اس لیے یہ اپنے گھر میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بھی اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی کو اپنے گھر میں اجازت نہیں ہے، پھر کسی کو بھی اپنے گھر میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے. آپ مہمان نہیں بلا سکتے اپنے گھر میں، رپورٹ کر دیں گے، NOC لینا پڑے گا. نہیں لا سکتے مہمان اپنے گھروں میں. آپ اگر یہ نہیں بلا سکتے پھر کوئی بھی نہیں بلا سکتا. اصغر بھائی ولایت کا راستہ سخت ہے. رسول اللہ نے شروع کیا، لوگ تیار نہیں تھے. مولا علی نے جاری رکھا، لوگ تیار نہیں تھے. امام حسن نے زمام سنبھالی، لوگ تیار نہیں تھے. امام حسین نے جب پرچم ولایت اٹھایا تو لوگ تیار نہیں تھے. ابھی تو آپ نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا ہے، تقریب و مجلس ولایت رکھی ہے، لیکن آگے حسینی مرحلہ
باقی ہے، قوم بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے۔ کربلا میں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا وہ کوئی کافر ان میں ایک بھی نہیں تھا، اللہ کا منکر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ انہیں بہت جلدی تھی۔ جب آخری وقت میں سید الشہداء کو شہید کرنے کا وقت آیا تو پیچھے سے قاتل کو آوازیں دیتے تھے کہ جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام تقریر کرتے تھے، کہتے تھے تقریر ختم کرو، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ آتے ہیں ولایت کے مقابلے میں، اس کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو راستہ چنا ہے اور آپ کے مہمانوں نے، چونکہ یہ بھی اپنے اپنے شہروں میں ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے اس اپنے شہروں کے اندر یہ مکتب انتخاب کیا ہے، اور اس شاعر کے بقول کہ کون آئے راہ ولایت میں، رسول اللہ کی سنت و سیرت پر، اہل بیت کی راہ پر اور ولایت علی کی راہ میں کون آئے۔ تھوڑا سا شعر میں تصرف کے ساتھ میں عرض کروں گا اختتام پر کہ دارو ابائے زر کا نہیں، ابا اس خلط کو کہتے ہیں جو انسان پہنتا ہے اوپر، اس کو ابا کہتے ہیں۔ ابائے زر یعنی سونے کی بنی ہوئی خلطیں، سونے کے بنے ہوئے لبادے جو بادشاہ اور امیر لوگ پہنتے ہیں، خلطیں بڑی بڑی۔ ابائے زر کا نہیں، جو کفن کا شیدا ہو۔ شاعر نے قلم لکھا ہے، میں شاعر سے معذرت کے ساتھ اور ادیبوں سے، قلم کو میں نے کفن کیا ہے کہ ابائے زر کا نہیں، جو کفن کا شیدا ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو۔ ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو۔ اور سیالکوٹ کو تو یہ مکتب سیالکوٹ کا ہے، تیغو سناؤ خنجرو شمشیرم آرزوست، با من میا کہ مسلک شبیرم آرزوست۔ مسلک شبیر کیا ہے کہ لوگ آج تو صرف آپ کے خلاف شکایتیں اور رپورٹیں اور یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، پولیس لے کر آئے ہیں آپ کے مقابلے میں، کل کو یہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر لے کر آئیں گے اور آپ تنہا ہوں گے ان کے نرغے میں۔ اس وقت کیا کہنا؟ اس وقت یہی کہنا کہ یہی تو میرا مکتب تھا، تیغ و سنا و خنجر و شمشیر آرزوست، با من میا کہ مسلک شبیر آرزوست۔ مسلک شبیر اسی چیز کا نام ہے، نہ تہمتوں سے ہٹنا ہے، نہ گالیوں سے بھاگنا ہے، نہ دشنام سے بھاگنا ہے، نہ پروپیگنڈے سے بھاگنا ہے۔ جو راہ ہے حق کا وہ آپ نے طے کرنا ہے، یہ راہ ولایت ہے، یہ راہ اہل البیت ہے، یہ راہ امام حسین ہے، یہ پیغام غدیر ہے، یہی مباہلہ ہے، اور پھر یہی عاشورہ ہے۔ چونکہ غدیر کے بعد ترتیب ہے، غدیر پہلے عید ہے قربان ابراہیم کی سرمشق، پھر ابراہیم کی سرمشق جاتی ہے غدیر کے اندر، اور پھر غدیر سے سیدھا عاشورہ کے اندر، سیدھا عاشورہ میں جاتا ہے۔ یہ مارکا، یہ مکتب عاشورہ میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ پر ابھی عاشورہ تو نہیں آیا، ابھی تو صرف غدیر آیا ہے آپ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے اعمال صالحہ اللہ قبول کرے، آپ کو جرأت دے خداوند تبارک و تعالیٰ، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے خاندان والوں کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کے معاونین ہیں، اور یہ سب ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ اپنے اس راہ کو، مکتب کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیقات آپ کو مزید عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ اس مکان جیسے ہزاروں مکان پاکستان کے ہر شہر میں تعمیر کریں انشاءاللہ، اور ان کے افتتاح کے لیے ان اپنے دوستوں کو بلائیں، اور یہ دوست بھی آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی اپنے گھروں میں بلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے طرح وہ بھی اس راہ میں قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اپنا ذاتی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں اس میں کریں، اس میں کوئی کسی کو پابند قانون نہیں ہے۔ جو بھی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، جرم کیا ہے، آئین پاکستان کے خلاف کام کیا ہے، اپنی چار دیواری کے اندر کسی کو کوئی کسی کام سے
نہیں روک سکتا. یہ جرم کیا ہے انہوں نے, اللہ کی معصیت تو کی ہے, شرعی جرم کیا ہے, قانون آئین پاکستان کا بھی جرم کیا ہے. یہ تو وکیل کر سکتے ہیں, اس کو پیگیری کر سکتے ہیں اس جرم کو. کیوں کسی کو جرت ہوئی کہ ایک مومن کو اپنے گھر کے اندر آ کر ایک عمل سے روکنے کی کیوں جرت ہوئی, کسی افسر کی یا غیر افسر کی کیوں ہوئی اس کو؟ خوب ظاہر ہے کہ یہ کسی نے یہ جرت دلائی ہے اس کو, یہ کسی نے خیانت کی ہے اور اس وجہ سے ان کو موقع دیا ہے. اب ممکن ہے وہ نام نہاد خود اپنے آپ کو مولا علی کا بھی پیروکار کہتے ہوں, لیکن یہاں آ کر انہوں نے بہت غلط مثال قائم کر دی ہے. اللہ ان کو بھی بخشے جن سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں, ضد میں, حسد میں جو یہ کام کرتے ہیں. اللہ اگر اس قابل ہیں ان کے دلوں سے حسد صاف کرے, ضد کو پاک کرے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہدایت فرمائے. اور آپ نے تو بیت ہدایت بنایا ہے, اس بیت ہدایت سے پہلی ہدایت انہی کو کریں جو آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں. یہ آپ کا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے کہ کل کو ایسا ہی ہوا, رسول اللہ کو مکہ میں روکنے والے رسول اللہ کے قدموں میں جھکے آخر کار آ کر. اور یہ کام ہوتا ہے اگر دل بڑا رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا کرے. اور یہ جتنے عزیزان دوستان تشریف لائے ہیں, وقت زیادہ گزر گیا, انہوں نے بعضوں نے واپس بھی جانا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے انشاءاللہ. اور یہ ایام ولایت, ایام غدیر اور اس کے بعد مباہلہ اور عاشور تک یہ تسلسل ایک ایام کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے, ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرمائے, انہیں اتحاد و وحدت کی توفیق عطا فرمائے. اور ان ایام حسینی میں, محرم میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام ملت کو عزائے حسین اور پیغام حسین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.